سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک اللہ پاک کا پیغام ہے ہمارے لیے. وہ کیا پیغام ہے کہ مرد اور عورت کا جو انسٹیٹیوشن ہے ایز ہسبینڈ اینڈ وائف، اللہ نے اس کا ایک چھوٹا ادارہ قائم کیا ہے. اس ادارے میں مرد کو ایک نوچ، ایک ڈگری فوقیت حاصل ہے اپنی بیوی پہ. یہ وہ آیت ہے دراصل جو بہت مس انٹرپریٹ کی جاتی ہے، اور آج کے زمانے میں اسپیشلی جہاں ویمن لبریشن کا ایک مہم چل رہی ہے، پوسٹ ماڈرنزم کا زمانہ چل رہا ہے جس میں عورتوں کے بہت زبردست حقوق ہیں کہ وہ برابری ہے. دیکھیے اس سب سینیریو میں اللہ بھی ہے، اس سب سینیریو میں اللہ نے کچھ گفتگو کی ہے. اس گفتگو کو جاننا بہت ضروری ہے. اس کے کچھ تقاضے ہیں، یعنی اس نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے اوپر سپیورٹی نہیں دی ایبسولوٹ ٹرمز میں، لیکن ذمہ داریوں کے کیس میں جی ہاں سپیریورٹی دی ہے. ذمہ داریوں کے کیس میں اس کی بڑی سادہ مثال، یعنی حضور علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سب سے اوپر، میرے اوپر سب سے اوپر حق کس کا ہے؟ انہوں نے فرمایا تمہاری امی کا. دوسری بار پوچھو اس کے بعد تمہاری ماں، اس کے بعد تمہاری ماں، اس کے بعد تمہارا باپ. اب دیکھیں ماں باپ کے کیس میں دونوں، وہ بھی عورت ہے، وہ مرد ہے، لیکن اس عورت کو اس مرد پہ 3 درجے فوقیت حاصل ہے، کیونکہ وہ ماں ہے، وہ باپ ہے. اسی طرح میاں بیوی کے کیس میں مرد کو 1 درجہ اوپر حاصل ہے، کیونکہ یہ انسٹیٹیوشن ہے. اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے. جب کوئی انسٹیٹیوشن ہوتا ہے، دنیا کا کوئی ادارہ لے لیں، کوئی ادارہ، میں کہتا ہوں اس کا ایک سربراہ ہوتا ہے، ایک صدر مملکت ہوتا ہے، ایک وزیر اعظم ہوتا ہے، ایک بادشاہ ہوتا ہے، ایک سی ای او ہوتا ہے. اس کی سب سے اچھی مثال قرآن نے خود پیش کی، جب اللہ پاک نے بڑی اچھی دلیل دی ہے کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو تم دیکھتے کائنات میں فساد برپا ہوتا. یہ کتنی خوبصورت مثال ہے. یعنی اگر اللہ 2 ہوتے تو آج ابھی میں اس وقت دن کے وقت کی کلپ بنا رہا ہوں، دوسرا خدا جو ہے وہ رات لا رہا ہوتا. کوئی بارش کر رہا ہے تو وہ ادھر سے ہوائیں چلا رہا ہوتا. تو ایک کیوس اور انارکی، ایک فساد برپا ہو جاتا. اللہ نے کہا تم دیکھتے کہ فساد برپا ہوتا کائنات میں. لہٰذا یونیورس از این انسٹیٹیوشن جس کا ہیڈ ایک ہے، ہونا چاہیے، وہ رب کائنات ہے. اسی کو آپ نیچے لے آئیں کہ شادی ایک انسٹیٹیوشن ہے، مرد اور عورت اس کے 2 فرد ہیں. اس میں سے کسی ایک نے ہیڈ آف دا فیملی ہونا ہے. اللہ نے کہا بیکاز وی کی ناٹ ڈیسائیڈ، اللہ نے کہا کہ وہ مرد ہوگا. اس کی وجہ بیان کی اللہ نے. مرد عورتوں کے سرپرست ہیں بوجہ اس کے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت بخشی ہے، اور بوجہ اس کے کہ انہوں نے اپنے مال خرچ کیے. یعنی مرد جو ہے اس کے اوپر نان نفقہ، یعنی اپنے گھر کو چلانے کا، اس انسٹیٹیوشن کو چلانے کی ذمہ داری اللہ نے دی ہے. مرد گھر چلائے گا، اور مرد کے اندر ایک کیپیبلٹی ہے کہ وہ فیملی کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے، اس کے لیے بھاگ دوڑ کر سکتا ہے. اس کی وجہ سے مرد کو 1 درجہ حاصل ہے بحیثیت میاں کے اپنی بیوی کے. بس یہ وجہ، یہ ایبسولوٹ ٹرمز میں نہیں ہے. یعنی یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ جو پرٹیکولر آیت ہے سورہ نساء کی یعنی سورہ نساء کی 34، آپ یقین کریں ہماری کچھ جو روشن خیال خواتین، مسلم خواتین بھی جو بہت روشن خیال کہتی ہیں اس آیت کو آپ قرآن سے نکال دیں، یہ پرانی ہو چکی ہے، یہ پرانی باتیں ہیں. تو میں نے اب تینوں چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، یعنی حضور علیہ السلام کی بیویوں سے ریلیٹڈ کہ وہ شوہر آشنا ہوں گی، وہ عبادت گزار ہوں گی، وہ فرما بردار ہوں گی. اور مرد اور عورت کی بھی میں نے سامنے رکھ دی ہے. دونوں ایک دوسرے کے لیے فرما بردار ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے، یعنی دونوں اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے، روزے رکھنے والے ہوں گے، صبر کرنے والے ہوں گے، ثابت قدم رہنے والے ہوں گے. اور تیسرا پہلو یہ کہ بہرحال اس مہینے میں، اب میں خواتین سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ ٹریننگ پیریڈ ہے. اس میں آپ سب سے پہلے آگاہ ہوں کہ آپ بحیثیت بیوی کے، آپ کے میاں کے آپ کے اوپر کیا حقوق ہیں. یہ وہ حقوق ہیں جو اللہ پاک نے لکھ دیے ہیں، اللہ پاک نے گفتگو کی ہے. ان حقوق کو جاننے کی کوشش کیجیے. میں نے ابھی سورہ نساء کی آیت پیش کی ہے، تو آپ ان کے فرما بردار ہوں. فرما برداری کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ انسٹیٹیوشن کی مضبوطی کے لیے ناگزیر ہے.
یعنی ہم فرما بردار ایک دوسرے کے لیے نہیں ہوں گے تو وہ انسٹیٹیوشن کہاں سے چلے گا؟ کون افیکٹ ہوگا اس انسٹیٹیوشن میں؟ میرا بچہ، ہمارے بچے افیکٹ ہوں گے. ہمارے بچے دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری ماں اور میری باپ ایک دوسرے سے ہی محبت کرتے ہیں اور بہت گہری محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو محبت سے دیکھتے ہیں. یہی ان کی کل کائنات ہے. آئیے اس مہینے میں ہم اس کی ٹریننگ کریں تاکہ باقی 11 مہینے ہم آپس میں پیار محبت سے رہنے کے لیے تیار ہوں. بہت شکریہ. السلام علیکم.